بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس وقت کسی بھی آبادی سے ہزاروں میل دور انٹارکٹیکا کے جمے ہوئے برفیلے میدانوں میں ایک ریسرچ سینٹر بنا ہوا ہے۔ اس سینٹر کا نام دی کانکورڈیا ریسرچ اسٹیشن ہے اور سال 2021 کی بات ہے کہ وہاں پر سائنسدانوں نے ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا کہ جس کا نام تھا بیونڈ ایپیکا۔ اس پروجیکٹ کے تحت انہوں نے برف کے اندر ڈرلنگ شروع کی اور اگلے 4 سال تک وہ لوگ ڈرلنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ 2026 کے جنوری تک وہ لوگ 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ گہرائی تک ڈرلنگ کر چکے تھے۔ یہ گہرائی انسان کی ڈرل کی ہوئی اب تک کی سب سے بڑی گہرائیوں میں سے ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا آپ گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی آپ کو پرانی برف ملے گی، نیچے دبی ہوئی برف کی پرانی تہیں، دہائیوں، صدیوں، ہزاروں، حتیٰ کہ لاکھوں سال پرانی برف بھی۔ اور اس طرح جب وہ 3 کلومیٹر گہرائی تک ڈرل کر چکے تو نیچے سے ایسی برف نکلنے لگ گئی کہ جو آج سے 15 لاکھ سال پہلے گری تھی، اور اس قدیم ترین برف نے ہمارے اوپر کچھ حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ اس برف میں چھپی ہے لاکھوں سال پرانی ایک کہانی، میری اور آپ کی کہانی، ہمارے اوریجنز کی کہانی۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو اپنے ساتھ ہمارے اب تک کے سب سے پرانے سفر پر لے کر جانے والا ہوں، تاریخ میں دور، بہت دور، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد اس سے بھی پہلے کی دنیا میں۔ آج کی ویڈیو کچھ بہت ہی دلچسپ سوالوں کے متعلق ہے، وہ سوال کہ جو ہم میں سے تقریباً ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کتنے سال پہلے گزرا ہے؟ اس وقت کی دنیا دیکھنے میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ وہ ڈھانچے اور فاسلز کے جو آج ہمیں زمین کے اندر دبے ہوئے مل رہے ہیں، آخر ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کن لوگوں کے فاسلز ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایک بہت ہی زبردست سیگمنٹ کہ جس میں آج میں آپ کو وہ تمام مخلوقات دکھاؤں گا کہ جو آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں رہا کرتی تھیں۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، تو چلے آئیں ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میرے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور ہمارے گھروں میں لگے پودوں اور درختوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اوکے، بیونڈ ایپیکا پروجیکٹ کے دوران جو برف نکلی ہے وہ اس دنیا کی قدیم ترین برف ہے۔ آپ اس سلنڈر پر بنی یہ لائنز دیکھ رہے ہیں، ہر سیزن میں گرنے والی برف ایک لائن بناتی ہے، جتنی لائنز نیچے کی ہوں گی اتنی ہی برف پرانی ہوگی، اور ان لائنز کو پڑھ کر آپ یہ تک بتا سکتے ہیں کہ کون سی برف کس موسم میں گری تھی، کتنا عرصہ پہلے گری تھی، اس وقت کتنی ٹھنڈک تھی۔ اسے آپ ایک طرح سے برف کی زبان کہہ لیں۔ ہر لائن کبھی 1 سال کی داستان سناتی ہے، کبھی 1 صدی کی، اور کبھی کبھار تو ایک لائن 1000 سال کی داستان سنا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر انہی لائنز کو پڑھ کر سائنسدان پتہ چلاتے ہیں کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ہوا تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس ویڈیو کا ایک دلچسپ حصہ۔ بیونڈ ایپیکا پروجیکٹ میں نکلنے والی برف سے پتہ چلا ہے کہ کم و بیش ہر 1 لاکھ سال کے بعد ہماری دنیا میں برف کے شدید طوفان آئے ہیں۔ ہر 1 لاکھ سال بعد زمین کا ایک بڑا حصہ برف کی ایک موٹی چادر کے ساتھ ڈھک گیا تھا۔ سائنس کی زبان میں اسے میلانکووچ سائیکل، جبکہ عام زبان میں ہم اسے ایک آئس ایج کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ برف کا زمانہ۔ آخری مرتبہ یہ طوفان آج سے 1,15,000 سال پہلے آیا تھا، اور اس کا نام ہے دی IMS-5۔ IMS یعنی مرین آئسوٹوپ سٹیج 5۔ سٹیج 5 ٹھنڈک کی شدت کو کہتے ہیں۔ جتنی سٹیج زیادہ ہوگی آئس ایج اتنی ہی زیادہ ٹھنڈی رہی ہوگی۔ سٹیج 5 سے پہلے سٹیج 8 آئی تھی، اس سے پہلے سٹیج 10 آئی تھی، لیکن یہ آئس کورز بتا رہی ہیں کہ آج سے کوئی 5 لاکھ سال پہلے تاریخ کی سب سے سخت، سب سے ٹھنڈی اور سب سے مشکل آئس ایج یعنی سٹیج 12 آئی تھی، کہ جس میں دنیا کے کچھ حصوں مثلاً آج کے عرب، ہندوستان اور مصر وغیرہ کو چھوڑ کر تقریباً ہر چیز جم گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قدرتی نظام ہے کہ جو ہماری دنیا کو صحت مند رکھتا ہے۔ آئس ایج کا آ جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بہرحال ہر 2 آئس ایجز کے درمیان ایک وقفہ
ضرور ہوتا ہے کہ جس میں پھر گری ہوئی برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، پودے، درخت اور جنگلات ایک مرتبہ پھر سے پھوٹ پڑتے ہیں اور دنیا ایک مرتبہ پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بلکہ آج ہم بھی ایک ایسے ہی وقفے کے اندر جی رہے ہیں، ایک انٹر گلیشیل پیریڈ کے اندر۔ آخری آئس ایج آج سے کوئی 12,000 سال پہلے ختم ہو گئی تھی، اور گرین لینڈ پر جمی ہوئی برف آج بھی اس کی ایک یادگار ہے۔ بلکہ کبھی کبھار تو سائبیریا کے دور دراز علاقوں میں آج بھی ایسے جانور مل جاتے ہیں کہ جو آخری آئس ایج کے دوران برف میں گر کر جم گئے تھے، لیکن آج سے کوئی 5 لاکھ سال پہلے سٹیج 12 والی جو آئس ایج آئی تھی، اس کے متعلق کچھ ایسا ہے کہ جو نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھنے کو ملا، اور وہ یہ کہ سٹیج 12 سے پہلے والا وقفہ اس دنیا کا خوبصورت ترین دور گزرا ہے۔ سہارا کا صحرا آج کی طرح کوئی بے رحم ریگستان نہیں، بلکہ ایک نیلا اور سرسبز معجزہ ہوا کرتا تھا۔ گھنے جنگلات، نیلگو جھیلیں اور زامبیزیا جیسے دیو ہیکل دریا وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ پھر دنیا کے باقی حصے سبز زمرد جیسے جنگلات اور پرانے درختوں کے ساتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ سبزے کے بڑے بڑے میدانوں میں سنہرے بالوں والے میمتس اور نیلے پروں والے نایاب پرندے وادیوں کی زینت بنے ہوتے تھے۔ خوراک کی بہتات کی وجہ سے یہ میمتس اتنے بڑے بڑے تھے کہ صرف ان کے دانت ہی 16 فٹ طویل ہوا کرتے تھے، اور آج کے ہاتھیوں ان کے سامنے لٹرلی بچے ہی لگتے ہوں گے۔ دریاؤں کے کنارے چاقوؤں جیسے دانتوں والے شیر اور غاروں میں رہنے والے بڑے بڑے کیو بیئرز جنگلوں میں خاموشی کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ بڑے بڑے ہرن کہ جن کے صرف سینگ ہی 12 فٹ چوڑے تھے، وہ کسی تاج کی طرح ان کے سروں کے اوپر رکھے ہوتے تھے۔ الغرض زندگی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پنپ رہی تھی، اور موسموں کی تاریخ یعنی پیلیو کلائمیٹولوجی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وقفہ ایک گولڈن وقفہ تھا۔ موسم دنیا کی تاریخ کے سب سے بیلنسڈ اور سٹیبل صورتحال میں تھے۔ آج کی طرح نہ تو زمین کو گرمی کے جھٹکے لگ رہے تھے اور نہ ہی آئس ایج جیسی خون جما دینے والی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ زمین کا واحد ایسا دور گزرا ہے کہ جس میں مسلسل ہزاروں سال تک کوئی بھی بڑی تہلکہ مچا دینے والی تباہی نہیں آئی۔ سمندروں کی سطح بالکل پرفیکٹ لیول پر تھی۔ سارے بر اعظم خشکی کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ آج یورپ اور امریکہ کے درمیان اٹلانٹک کا وسیع و عریض سمندر ہے، لیکن اس وقفے کے دوران ایسا نہیں تھا، بلکہ انگلینڈ، شیٹ لینڈ جزائر، آئس لینڈ، گرین لینڈ اور نارتھ امریکہ سب کے سب آپس میں خشکی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ پھر دوسری بات کہ جو اس گولڈن وقفے کو خاص بناتی ہے کہ آثار قدیمہ میں انسانی ایکٹیویٹی کے جتنے بھی شواہد ملتے ہیں، چاہے فوسلز کی صورت میں ہوں یا پھر اوزاروں اور ہتھیاروں کی صورت میں، وہ اس وقفے کے بعد ہی ملتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر پہنچ کر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ تاریخ کا وہ مقام تو نہیں کہ جس میں آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ ذرا غور کریں کہ یہ بات عقل اور سنت الہی کے عین مطابق معلوم ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے طور پر دنیا کی تاریخ کا سب سے خوبصورت موسم چل رہا تھا۔ ایک بہترین ہوسٹ انوائرمنٹ، پیراڈائز لائک نعمتوں کا تسلسل۔ دوسری بات کہ آدم علیہ السلام ابو البشر تھے، ان کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا، اور یہ تاریخ کا وہ واحد موقع تھا کہ جب پوری دنیا کے بر اعظم خشکی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور کسی وقفے میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ آج کا گرین لینڈ تک کہ جو آج برف کی ایک سفید چادر کے نیچے دفن ہوا ہے، آئس کور ڈیٹا اور قدیم مٹی سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو جمع ہوا گرین لینڈ بھی چیڑ اور سنوبر کے انتہائی خوبصورت جنگلات کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا۔ پھر انسانوں کے بنائے ہوئے ہتھیار، اوزار اور ان کے فاسلز کہ جن کی طرف ہم تھوڑا آگے چل کر آئیں گے، اس تمام انسانی ایکٹیویٹی کی تاریخ ہر مرتبہ ہمیں اس گولڈن دور تک لے کر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کسی انسانی ایکٹیویٹی کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ تو کیا یہی وہ دور تھا کہ جب آدم و حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا؟ ابن جریر الطبری اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں، ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ایک روایت درج کرتے ہیں
کہ جب آدم علیہ السلام کے نزول ارض کا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ کو سراندیپ یعنی آج کے سری لنکا کے پہاڑ جبل ناٹ پر، حوا علیہ السلام کو آج کے جدہ میں، ابلیس کو بصرہ یعنی آج کے عراق میں، اور سانپ کو اصفہان یعنی آج کے ایران میں اتارا گیا تھا۔ اس گولڈن پیریڈ میں نزول ارض والی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قدیم کتابوں اور پیلیو جیوگرافی کے ذریعے ان چاروں علاقوں کو بہت توجہ کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے کہ اس وقت یہ چاروں علاقے دیکھنے میں کیسے تھے، اور یہ بہت ہی دلچسپ تفصیل ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر ناموں اور علامہ المسعودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جبل ناٹ کے متعلق جو تفاصیل لکھی ہیں ان کے مطابق یہ وہی مشہور پہاڑ ہے کہ جسے آج بھی دی ایڈمز پیک کہتے ہیں، یعنی آدم کی چوٹی۔ گولڈن پیریڈ کے دوران یہ جگہ انتہائی گھنی اور بادلوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا تو آپ کے قدموں کی برکت سے اور آپ کے ساتھ آنے والی خوشبو کی وجہ سے وہاں دنیا کی بہترین عود، دارچینی، لیمو اور خوشبودار گھاس اگائی تھی، اور وہ ساری جگہ خوبصورت سرخ گلابوں کے ساتھ ڈھک گئی تھی۔ پھر جدہ کہ جہاں حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، آج کا جدہ ایک گرم، ریگستانی اور ساحلی شہر ہے، لیکن جیولوجیکل سٹڈیز بتاتی ہیں کہ گولڈن پیریڈ کے دوران یہ پورا علاقہ ایک خوبصورت اور سرسبز ساحلی پٹی ہوا کرتا تھا۔ قریب ہلکورے لیتے ریڈ سی کا پانی صاف اور شفاف ہوا کرتا تھا۔ ساحلوں پر پینے والے پانی کے قدرتی چشمے پھوٹا کرتے تھے، یعنی ایک خوبصورت اور بہترین موسم والا ساحلی علاقہ۔ پھر بصرہ، یا جیسا کہ اس کا قدیم نام میسان ہے، اور جہاں روایات کے مطابق ابلیس کو اتارا گیا تھا۔ زمین کی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ اس وقت یہاں آج کی طرح دجلہ اور فرات نہیں بہہ رہے تھے، بلکہ وہ سارا علاقہ ہی الاحوار یعنی دیو ہیکل دلدلوں، تاریک جنگلوں اور گرم گہرے پانیوں کے تالاب سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ گھنے سرکنڈے یعنی ریڈز، نمی سے بھری فضا اور سورج کی روشنی روک دینے والے بادل۔ الغرض یہ جگہ اس وقت بھی ان چند علاقوں میں سے تھی کہ جو تب بھی کنڈیمڈ کہے جا سکتے تھے، ویسے ہی کہ جیسے ابلیس کنڈیمڈ ہو چکا تھا۔ بائی دا وے یہی وہ دلدلی علاقہ ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بنون نامی ایک مخلوق بھی رہا کرتی تھی، کہ جس کا آگے چل کر میں انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا۔ اور پھر اصفہان کہ جہاں سانپ کو اتارا گیا تھا۔ بائی دا وے سانپ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بالکل مختلف موضوع ہے، اور ایک مرتبہ پہلے بھی ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں، لیکن آج وہ سب کچھ ریپیٹ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال آج کا اصفہان ایران کا تیسرا بڑا اور ایک انتہائی خوبصورت تاریخی شہر ہے، کہ جسے اہل فارس پیار سے اصفہان نصف جہان کہتے ہیں۔ چند ہزار سال پہلے وہاں زائندہ نامی ایک دریا بہنا شروع ہوا، اور دریا کی وجہ سے وہ پوری جگہ خوبصورت سبزے کے ساتھ ڈھک گئی تھی، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ جیولوجیکل ہسٹری کے مطابق دریا سے پہلے کا اصفہان خشک اور پتھریلے پہاڑوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ایرانین پلیٹو کا یہ حصہ کسی دور میں شدید خشک، نمکین اور زہریلی جڑی بوٹیوں کے ساتھ بھرا ہوتا تھا۔ پتھریلی وادیاں اور سرد غاریں کہ جو سانپ جیسی ایک زہریلی مخلوق کے لیے پرفیکٹ ماحول رکھتی تھیں۔ اسلامی روایات، تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں میں آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد ان کی زندگی اور صبح و شام کے معلومات کے متعلق بہت ہی خوبصورت، جذباتی اور ایمان افروز روایات مل جاتی ہیں، لیکن جس روایت کے متعلق آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ علیہ السلام کے لباس کے متعلق۔ مشہور مورخ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جو 8 جانور آپ کے ساتھ نازل کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھیڑ کو لے لیں اور اس کی اون سے اپنے لیے لباس تیار کریں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اون اتاری، جبرائیل علیہ السلام نے اس اون کو دھونا، صاف کرنا، ہاتھوں سے کاٹنا یعنی سپننگ، اور اس کا ایک مضبوط کپڑا بننا یعنی ویونگ سکھایا۔ یہ تھا انسانی تاریخ کا پہلا ہینڈ ووون فیبرک، اور پھر اس کپڑے سے آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور اماں حوا نے اپنے لیے ایک کرتا اور اوڑھنی یعنی دوپٹہ تیار کیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک انسٹیچڈ، انسلا کپڑا تھا کہ جسے جسم کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ یہ تمام تفاصیل التفسیر الکبیر، مفاتیح الغیب، الکتاب المحبر
اور دوسری بڑی تفاسیر کے اندر مل جاتی ہیں، اور توجہ دی جائے تو اس لباس کے ذریعے ہم کچھ بہت اہم حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ سوئی چونکہ ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ چوغا وسیع، لمبا اور کھلا ہوگا کہ جو جسم کے گرد لپیٹ کر اسے محفوظ کر لے۔ پھر اون میں موجود قدرتی چکنائی کی وجہ سے یقیناً وہ کپڑا واٹر پروف بھی رہا ہوگا اور پہننے میں گرم، سیف اور ایک نیچرل کھردرے پن والی فیل دیتا ہوگا۔ یہ جبہ ایک خوشگوار موسم کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ اگر سخت گرمی یا خشک صحرا ہوتے تو ویسے موسم میں ایسا سا ایک اونی جبہ پہن لینا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر شدید ٹھنڈک ہوتی تو یہ کھلا اور انسٹچڈ جبہ جسم کو برفانی ہواؤں سے ہرگز نہ بچا پاتا۔ آئس سے جیسی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے سلے ہوئے اور فٹڈ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے کئی بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً حابیل، قابیل اور شیث علیہ السلام تو بڑے نام ہیں، کی فگرز ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کے مزید بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، مثلاً قابیل، حابیل، شیث، عباد، بالغ، اسانی، تویا، بنان، شبوبہ، حیان، زراریس، حضر، یجود، سندل، باروک اور جیومرت، یعنی 16 بیٹوں اور 5 بیٹیوں یعنی کلیہا، لیوزا، اشوز، حزورتا اور عنق کے نام ملتے ہیں۔ اور یقیناً ایک طویل عرصے تک آپ علیہ السلام کی اولاد اسی طرح کے قدرتی اور محفوظ لباس کے ساتھ خوشگوار موسم والے گولڈن پیریڈ کے اندر پھلتی اور پھولتی رہی تھی، حتیٰ کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اور حدیث نبوی کے مطابق ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے سلے ہوئے کپڑے تیار کرنا شروع کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب گولڈن پیریڈ ختم ہونے کو تھا اور ایک عظیم ٹھنڈک والی اگلی آئس ایج شروع ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سٹیج 12 کی ایک شدید آئس ایج شروع ہونے والی تھی۔ سورج کی حرارت مدھم پڑنے لگی تھی۔ گولڈن پیریڈ کے سرسبز علاقوں میں اب برف گرنا شروع ہو گئی تھی۔ پہلی مرتبہ انسان کا اب جما دینے والی شدید ٹھنڈک کے ساتھ سامنا ہو رہا تھا۔ اب محض ہاتھ سے بنے ہوئے وسیع اور ڈھیلے ڈھالے لباس انسان کو جما دینے والی ٹھنڈک سے بچا نہیں پا رہے تھے۔ اسی لیے اس مقام پر پہنچ کر پھر ادریس علیہ السلام پر سوئی کی ایجاد اور خیاطی یعنی ٹیلرنگ کا علم الہام فرمایا گیا، تاکہ انسان کو سردی سے بچانے کے لیے باقاعدہ تہوں والا، لیئرز والا لباس بنانا سکھایا جا سکے۔ انسائکلوپیڈیا اسلامیکا کے جو 24 والیومز میں لکھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے متعلق خیاطی یعنی سینے کا ہنر سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لوگ انسلے کپڑے اور کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ کھالوں کا استعمال بائی دی ویز ایک طویل عرصے سے انسان کر رہا ہے، ایک قدیم عرصے سے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر بھی ہے کہ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بھی بنائے، اور چوپایوں کی کھالوں کے گھر یقیناً اس اولین دور میں بنا کرتے تھے، اور انہی گھروں کی طرح ادریس علیہ السلام کے دور میں پہنچ کر آئس ایج کی ٹھنڈک شروع ہونے کے ساتھ آغاز ہوا باڈی کنٹورڈ لباس کی ایجاد کا، خیاطی یعنی ٹیلرنگ کا، سوئی سے کپڑوں کی تہوں کو سینے کا۔ پہلے کا لباس کہ جو کسی چادر کی طرح لپیٹا جاتا تھا، اس کے اندر سے برفانی ہوائیں آسانی سے گزر جاتی تھیں، چنانچہ اب سینا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھلے کپڑوں کی تہیں تو جسم پر ٹھہر بھی نہیں سکتی، وہ نیچے ڈھلک جاتی ہیں۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ کر باڈی فٹڈ کپڑوں کا سیے جانا اس بات کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ آئس ایج کی ٹھنڈک شروع ہو رہی تھی، اور اس وقت تو انسانی آبادی بھی اچھی خاصی پھیل چکی تھی، بلکہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کی اولاد کی تعداد کثیر ہو چکی تھی۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر ایک بڑی حیرت انگیز روایت اور بھی سامنے آتی ہے۔ 8ویں صدی کے ایک مشہور مورخ ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل جس نے حابیل کا قتل کیا تھا، اس کی اولاد میں آگے چل کر بڑے بڑے جابر اور فرعون لوگ پیدا ہو گئے،
انہی لوگوں نے سب سے پہلے موسیقی کی آلات یعنی بانسری ایجاد کی تھی۔ ان کے قد بھی انتہائی اونچے یعنی 30 ذراع یعنی آج کی زبان میں 45 سے لے کر 60 فٹ تک ہوا کرتے تھے۔ لیکن ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ قابیل کی یہ تمام اولاد دھیرے دھیرے غائب اور منقطع ہو گئی، جبکہ صرف شیث علیہ السلام کی پاکیزہ اولاد سے پھر بنی آدم چلی تھی۔ یہ ایک انتہائی اہم روایت ہے اور یہ بہت سارے راز حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے کہ قابیل کی اولاد دھیرے دھیرے منقطع ہو کر ختم ہو گئی تھی۔ دیکھیے، آج جب ہمیں دور دراز کے ویران پہاڑوں سے ہزاروں یا پھر لاکھوں سال پرانے دبے ہوئے فاسلز دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مذہب اور اسلامی تناظر میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ فاسلز دنیا کے مختلف حصوں سے ملے ہیں، اب تک کوئی 6000 کی تعداد میں ملے ہیں، اور انہیں 5 یا 6 بڑی کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے کہ جن میں شاید سب سے زیادہ مشہور نیانڈرتھلز ہیں۔ ان کا نام نیانڈرتھلز اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ جرمنی کی نیانڈر وادی کی غاروں کے اندر سے ملے تھے۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز نے ان فاسلز پر سالوں ریسرچ کی ہے، ان کی ہڈیوں کو انتہائی غور سے پڑھنے اور جن جگہوں میں یہ رہا کرتے تھے وہاں سالہ سال ریسرچ کرنے کے بعد آرکیولوجسٹس نے کچھ بڑی ہی دلچسپ دریافتیں کی ہیں کہ جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے دلچسپ بات یہ کہ ان کا ڈی این اے آج کے انسان کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، آگ کا استعمال کرتے تھے، اپنے مردوں کو دفناتے بھی تھے، اور نہ صرف دفناتے تھے بلکہ بعض اوقات تو چیزوں مثلاً پھولوں وغیرہ کے ساتھ دفناتے تھے کہ جو کسی طرح کے عقیدے یا پھر اخلاقیات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ پتھروں پر آرٹ اور کافی حد تک پینٹنگ کا کام بھی کرتے تھے، بیماروں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، پتھر کے اوزار حتیٰ کہ کلہاڑے اور نیزے وغیرہ بھی بناتے تھے، اور ان میں سے ایک خاص قبیلہ یا گروہ اپنے مردوں کو غار کے سب سے اندرونی حصوں میں باقاعدہ کسی ریچول کے ساتھ رکھا کرتا تھا کہ جو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ یہاں پہنچ کر سائنس کا ایک اصلی مسئلہ آڑے آ جاتا ہے۔ دیکھیے، جدید یا پھر ویسٹرن سائنس خدا کو نہیں مانتی، نہ ہی وہ آدم و حوا یا پھر کسی معجزے کو مانتی ہے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جب کبھی کوئی فاسل یا پرانی ہڈی ملتی تو اسے معدوم ہو چکا کوئی وحشی قبیلہ قرار دے دیا جاتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان فاسلز کو کبھی مذہبی تاریخ کے ساتھ دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جواب شاید مذہبی تاریخ کے اندر ہی چھپا ہو سکتا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ قانون رہا ہے کہ جب بھی کبھی کسی قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات، دین اور ہنر کو چھوڑ دیا تو چند ہی نسلوں میں ان کی زبان، رہن سہن، ایون کہ ان کی حیت تک تبدیل ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یاجوج اور ماجوج ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور یافس وہ بیٹا تھا کہ جس کی اولاد میں پھر یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے۔ یعنی حالانکہ یاجوج و ماجوج بنی آدم میں سے تھے، لیکن کس قدر حیرت انگیز حد تک ان کی حیت ہی بدل گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی شکل و صورت کے اوپر ہم نے پورا ایک سیشن کیا تھا کہ کیسے وہ دیکھنے میں انسان سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک نسل ایسی ہے کہ وہ اپنے ایک کان کو زمین کے نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرے کان کو کسی چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ان کی قد و قامت بھی۔ ان کے کچھ قبائل محض 1 بالشت کے ہیں، جبکہ کچھ قبائل 12 فٹ تک کے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنے حوالہ جات کے ساتھ ہم پہلے بھی ایک سیشن کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ سب کیسے ہوا؟ کیونکہ یاجوج و ماجوج اس پاک مرکزی نسل سے کٹ کر رہ گئے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو فاسلز آج ہمیں مل رہے ہیں وہ قابیل کی انہی اولادوں کی اولادوں کے ہوں کہ جو مرکزی اور پاک نسل سے کٹ گئے تھے؟ ابن اسحاق کے الفاظ میں منقطع ہو گئے تھے اور دھیرے دھیرے ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئے تھے۔ الاحزاب کی آیت نمبر 32 کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حابیل کے قتل کے بعد دونوں بھائیوں کی اولادوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ قابیل کی اولاد نرم زمینوں اور میدانوں کی طرف چلے گئے، جبکہ شیث علیہ السلام اور صالحین کی اولاد پہاڑوں پر جا بسے کہ جن میں روحانیت تھی، جن میں علم تھا، ایک طرح کی روحانی اور علمی سینکچوری، جبکہ نیچے زمین پر رہنے والوں کے ہاں
اولین گناہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، میوزک کی ایجاد، اور یوں وہ لوگ رفتہ رفتہ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اس سیپریشن کو آج قدیم تاریخ کے ماہرین دی گریٹ ڈویژن کہتے ہیں، یعنی کہ جب انسان دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے کہ جس میں سے گمراہ دھڑا ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ تو کیا ملنے والی فاسلز انہی لوگوں کے ہو سکتے ہیں کہ جو ہدایت سے کٹ گئے تھے؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو پھر ان فاسلز کے متعلق ایک بہت ہی بڑی گتھی سلجھ سکتی ہے۔ لیکن پھر یہ تھیوری کچھ مزید سوالوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ روایت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یعنی صالحین اور جبارین، لیکن جبارین آخر دنیا میں اتنے دور دراز کی جگہوں تک پھر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا جواب ہے بڑی بڑی ماحولیاتی تبدیلیاں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 74,000 سال پہلے ٹوبا نامی ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا۔ یہ اس قدر طاقتور دھماکہ تھا کہ اسے انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک دھماکہ کہا جاتا ہے، اور جب اس لیول کا کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس کے ساتھ زلزلے آتے ہیں، بستیاں الٹ جاتی ہیں اور انسان خوفزدہ ہو کر مختلف سمتوں میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ جب بارین کی بستیوں میں بھی ایسی ہی کوئی بڑی جیولوجیکل تبدیلی یا پھر کوئی عذاب آیا ہو کہ جسے وہ لوگ خوفزدہ ہو کر دنیا کی مختلف سمتوں میں الگ الگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور دھیرے دھیرے کہ جب آئس ایج کا آغاز ہو گیا اور برف کی دیو ہیکلتہوں نے واپس آنے والے راستوں اور دروں کو موٹی موٹی آئس شیٹس کے ساتھ بند کر دیا، تو منتشر ہو چکے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے واپس آنے والے راستوں سے کٹ کر رہ گئے۔ پھر ایک دوسرا اہم سوال ان فاسلز کے قد و کاٹ کے متعلق ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آج تک جتنے بھی فاسلز ملے ہیں ان میں سے کسی کے بھی قد اتنے اونچے نہیں ہیں کہ جتنے اونچے روایات سے پتہ چلتے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے قد و کاٹ 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ ہوا کرتے تھے۔ پھر ابن اسحاق والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے جو جبارین تھے ان کے قد 30 ذراع یعنی 45 فٹ تک ہوا کرتے تھے۔ بظاہر یہ ایک کانفلکٹ لگتا ہے، لیکن اس کا بہت ہی سمپل جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی واضح حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تھا، لیکن ان کے بعد سے لے کر اب تک انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ بنی آدم کی ہائٹ اسی وقت سے ہی چھوٹی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جو 90 فٹ سے ہوتی ہوتی اب محض 6 فٹ تک آ چکی ہے، اور منتشر ہو چکے جبارین کے وہ قبیلے بھی ہماری ہی طرح ان کے بھی قد گھٹتے چلے گئے کہ جو 45 فٹ سے کم ہوتے ہوتے 5 فٹ تک آ گئے۔ پھر اس کی ایک دوسری اور سائنٹیفک وجہ بھی ہے۔ دیکھیے، سائنس کا ایک تسلیم شدہ قانون ہے کہ جب کوئی مخلوق شدید قسم کے کسی ماحولیاتی کرائسس میں پھنس جائے تو ان کے جسم انتہائی تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک جبارین کے قد و کاٹ بڑے بڑے تھے، انہیں اپنا جسم مینٹین رکھنے کے لیے روزانہ کئی درجن کلوگرامز خوراک کی ضرورت رہی ہوگی، لیکن امیجن کریں کہ اگر ان میں سے کوئی قبیلہ دور دراز کے برفیلے جنگلوں اور تنگ اور تاریک غاروں میں جا کر پھنس گیا ہو تو آئس ایج کی شدت اور خوراک اور وسائل کی شدید کمی کی وجہ سے ان کے جسم میں بے حد تیزی کے ساتھ بدلاؤ آئے ہوں گے۔ سائنس کی زبان میں سے انسیولر ڈارفزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاندار ریسورسز کی کمی کا شکار ہو جائے تو محض چند سو سالوں میں ہی اس کی نسل کے جسم 50 سے لے کر 70% تک سکڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میڈیٹرینین کے علاقوں میں رہنے والے قدیم ہاتھی۔ جب بھی ہمارے ذہن میں ہاتھی کا لفظ آتا ہے تو ایک لہیم شہیم عظیم الجثہ جانور کی شبیہ ابھرتی ہے، اس دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک ایسا ہاتھی دکھاؤں کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے میڈیٹرینین کے جزائر میں پھنس گئے تھے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے چند نسلوں میں ہی وہ ہاتھی ایک بکری کے سائز کے رہ گئے تھے، تو آج بھی ان چھوٹے چھوٹے ہاتھیوں کے یہ کھلونوں جیسے فاسلز دیکھنے والوں کی آنکھ کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی قانون تیزی کے ساتھ جبارین کے گروہوں پر بھی لاگو ہونا شروع ہو گیا۔ مرکزی اور پاکیزہ اوریجن والے صالحین کی نسل کہ جو سرسبز، معتدل اور ریسورسز سے بھرپور علاقوں میں رہ رہی تھی، ہدایت پر قائم تھی،
لباس سینے کا ہنر سیکھ چکی تھی، ان کا وجود اور قامت برقرار رہ گئے۔ لیکن جب بارین کے یہ گروہ کہ جو ہدایت سے کٹ کر دور دراز کے ویرانوں میں نکل گئے تھے، تنگ غاروں اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ان کی پوری فزیولوجی، ان کی حیت ہی ٹرانسفارم ہو گئی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے یاجوج ماجوج کی ہو چکی ہے۔ فزیولوجی کے فرق تو بلکہ آپ کو آج کی دنیا میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ مثلا افریقہ میں ڈنکا نامی ایک قبیلہ رہتا ہے کہ جن کی خالی عورتیں 6.5 فٹ کی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے مرد تو 7 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسی افریقہ میں پگمیز نامی بھی ایک قبیلہ رہتا ہے کہ جس میں طویل ترین انسان کا قد بھی صرف 4 فٹ ہوتا ہے۔ آج اس وقت انڈونیشیا کے جزائر میں رہنے والے باجاؤ قبائل ہمارے مقابلے میں، یعنی عام انسان کے مقابلے میں، ان کی تلی یعنی سپلین کا سائز 50% تک بڑا ہوتا ہے تاکہ وہ دیر تک پانی کے اندر ڈبکی لگا سکیں، کیونکہ وہ جزائر میں رہتے ہیں اور خوراک کے لیے انہیں ہر روز مچھلی پکڑنی پڑتی ہے۔ پھر نیپال میں رہنے والے شرپاز، اس الگ تھلگ قبیلے کے لوگوں کا خون ہماری نسبت تھوڑا سا مختلف ہو چکا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کے کم آکسیجن والے علاقوں میں بھی سروائیو کر سکیں۔ تو آج بھی ہمیں مختلف علاقوں کے انسانوں میں یہ چھوٹے چھوٹے فرق دیکھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن سب سے حیرت انگیز تبدیلی شاید اس قبیلے پر آئی کہ جو انڈونیشیا اور فلپینز کے جزائر میں جا کر ٹھہر گیا تھا۔ ان کے ساتھ بڑی ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے فلورس، ایک قدیم قبیلے کے فوسلز وہاں سے بھی ملے تھے، اور آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ وہ لوگ محض 3 فٹ کے رہ گئے تھے۔ اب میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا رہا کیونکہ ابھی بہت کچھ کور کرنا باقی ہے، لیکن ہزاروں سال کے عرصے میں یہ لوگ اتنے چھوٹے ہو گئے تھے کہ صرف 3 فٹ کے رہ گئے تھے، اور آج سائنسدان پیار سے انہیں دی ہابٹس بھی کہتے تھے۔ بلکہ اس جزیرے پر صرف ہابٹس ہی چھوٹے نہیں تھے، بلکہ اسی فلورس جزیرے پر ایک قدیم ہاتھی سٹیگاڈون کی ایک ایسی نسل بھی ملی تھی کہ جو انسیولر ڈورفزم کا شکار ہو کر محض ایک گائے کے سائز کا رہ گیا تھا۔ حیرت انگیز۔ اور یہاں پر پھر ہمارا اگلا بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ انہی کے فوسلز کیوں مل رہے ہیں؟ کبھی کسی تب کے انسان کا فوسل کیوں نہیں ملا کہ جب وہ 40 یا 45 فٹ کے قد کا ہوا کرتا تھا؟ تو اس کا جواب بھی بہت سادہ سا ہے۔ دیکھیں، یہ فوسلز ایسے ہی کسی سڑک کے کنارے پڑے ہوئے نہیں مل جاتے، بلکہ ان میں سے 99% فوسلز ویران وادیوں کی گہری غاروں کے بھی سب سے اندرونی چیمبرز میں ملے ہیں کہ جہاں ہڈیاں ہزاروں سال تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ حالانکہ یہی فوسلز اگر کسی کھلی جگہ پڑے ہوتے تو شاید یہ بھی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے۔ پھر یہ سوال کہ یہ سارے چھوٹے ہی کیوں ہیں، تو یہاں پہ سائنس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ جرمنی کی نیانڈر وادی سے جتنے بھی ایک جیسے ڈھانچے ملے، ان سبھی کو ہی ایک نام دے دیا گیا، نیانڈرتھلز۔ یہ تمام فوسلز دیکھنے میں ایک ہی شکل اور ایک ہی سائز کے تھے، لہٰذا انہیں نام بھی ایک ہی دیا گیا۔ اب بالفرض اگر کبھی کسی بڑے نیانڈرتھل کا فوسل مل بھی جاتا تو انسان اسے نیانڈرتھل کے طور پر ریکوگنائز کرتے ہی نہ، وہ کہتے کہ یہ تو شاید ڈائناسورز میں سے کسی کی کوئی ہڈی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے کسی بڑے قد کے نیانڈرتھل کا فوسل ہو۔ چلیں ڈائناسورز کی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ڈائناسورز کی ہڈیاں ملنا شروع ہوئی تھیں تو لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ کس بلا کی ہڈیاں ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ڈائناسورز کی ہڈیاں ہیں تو کیا ہوا؟ ملنے والی ہر بڑی ہڈی کو ڈائناسور کی ہڈی سمجھ لیا گیا، حالانکہ بہت ممکن ہے کہ جس ہڈی کو ڈائناسور کی ہڈی سمجھا جا رہا ہے وہ کسی بڑے قد کے جبارین کی ہڈی ہو۔ پھر ایک بات کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر ہڈی فوسل بن جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 99.99% ڈھانچوں کی تو ایک ہڈی تک فوسل نہیں بنتی، بلکہ زمین کے اندر گل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے کی جیلی فشز، آج دنیا میں جیلی فش اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا جسم کبھی فوسل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ 90% سے زیادہ پانی ہوتی ہے۔ تو اگر فوسل ریکارڈ میں اس بیچاری کا نام ہی نہیں آ رہا تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جیلی فش تو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر دنیا کے ذہین ترین جانداروں میں سے ایک آکٹوپس اور سکویڈ، مرنے کے بعد زمین انہیں اتنی تیزی سے کنزیوم کرتی ہے
کہ دنوں کے اندر اندر ان کے جسم فنا ہو جاتے ہیں اور فاسلز بننے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی۔ پھر کیچوے اور جونکیں، فلیٹ ورمز، سی اینیمونیز، کیٹرپلرز اور سلگز، یہ مخلوقات کبھی فاسلز بن ہی نہیں سکتی، حالانکہ آج اس وقت بھی یہ اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ہڈیوں والے جاندار بھی صرف گنتی کی تعداد میں ہی فاسلز بن پاتے ہیں۔ فاسلز کا بننا اس قدر نایاب عمل ہے کہ آج دنیا میں موجود 8 ارب انسان، خدا نخواستہ اگر آج یہ 8 ارب انسان دفن کر دیے جائیں تو فاسلز پتہ ان میں سے کتنے بنیں گے؟ صرف اور صرف 8۔ آج کی سائنس خود یہ مانتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے 99.99% مخلوقات کا کوئی نام و نشان ہی نہیں بچا ہے، اور فاسلز بننے سے پہلے ہی وہ لوگ فنا ہو گئے۔ تو ایک نمبر آف ریزنز ہو سکتے ہیں کہ بڑے جبارین کے فاسلز ابھی تک ہمیں کیوں نہیں ملے، اور اگر بائی چانس کبھی کوئی مل بھی گیا ہو تو اسے مس آئیڈینٹیفائی کر کے کسی ڈائناسور کی ہڈی سمجھ لیا گیا۔ اور اب ہم اس ویڈیو کے ایک انتہائی دلچسپ سیگمنٹ میں داخل ہونے والے ہیں، ان مخلوقات کے دور میں کہ جو اس دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے رہا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کا راج تھا، مگر آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرشتوں نے مار مار کر جنات کو سمندروں اور جزائر کی طرف دھکیل دیا۔ یہ بڑی ہی مشہور روایت ہے، اور اس سے اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی دنیا پر کوئی دوسری مخلوق رہا کرتی تھی، مگر کون سی مخلوق یا پھر مخلوقات؟ یہ سیگمنٹ دیکھ کر آپ کو شاید مزہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب ترین صحابہ کرام میں سے ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا اتنا علم اور فہم دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی علم والے صحابی کی نسل میں سے آگے چل کر ایک اور بہت بڑے عالم پیدا ہوئے، ابو الحسن علی ابن حسین المسعودی، اور عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ المسعودی لکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے کچھ انتہائی بلند پائے کی کتابیں لکھی ہیں، مثلا مروج الذہب و معادن الجوہر، یعنی سونے کی ریت اور جواہرات کی کانیں۔ یہ آپ کی سب سے مشہور کتاب ہے کہ جو آج بھی دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں المسعودی نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے، جیوگرافیکل تاریخ لکھی ہے، زمین کی سٹڈیز پر لکھا ہے، کائنات کی تخلیق، قدیم طوفانوں، زمین کی تہوں، اور اسی کتاب میں پھر آپ نے اس دنیا میں آدم سے پہلے رہنے والی 28 مخلوقات کے متعلق بھی لکھا ہے۔ 28 مخلوقات۔ ویسے تو المسعودی کا نسب ہی ان کے علمی تعارف کے لیے کافی ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ المسعودی کو عرب کا ہیروڈوٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں صرف سنی سنائی تاریخ ہی نہیں لکھتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مختلف ممالک اور ان کی لائبریریز کے سفر کرتے کرتے گزرا ہے۔ آپ بغداد میں بھی رہے، ہندوستان تک بھی گئے، چائنا کی قدیم لائبریریز کو بھی کھوجا، جہاں بھی جاتے وہاں کے علماء اور سائنسدانوں کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کی قدیم کتابوں سے نوٹس بناتے، پھر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کراس چیک کرتے، یعنی کہ ایک بہترین قسم کا امپیریکل ریسرچ ورک، جس کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کہ صرف سنی سنائی بات پر ہی یقین نہیں کر لینا۔ جب ان مخلوقات کے متعلق المسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھا تو اس کے مقدمے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تمام معلومات مسترد کر دیں کہ جو حقیقت سے دور تھیں، اور صرف انہی چیزوں کو ترجیح دی کہ جن کی تصدیق میں خود کر سکاؤں۔ یعنی کہ المسعودی نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ان مخلوقات کے متعلق علم دیا ہے۔ ان میں سے 2 یا 3 کے نام شاید آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہوں گے، مثلا ہنون اور بنون، یعنی ہنس اور مینز، لیکن آج میں آپ کو ان تمام 28 مخلوقات کے متعلق بتانے والا ہوں کہ جن کا مروج الذہب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی مخلوق الہند تھی، یعنی ہنس، کہ جو کالی رنگت اور ہوا کی سی تیزی رکھنے والی ایک مخلوق تھی، اور کہ جو دور دراز کے گھنے جنگلات کے اندر رہا کرتی تھی، اور روایات کے مطابق ہنون کو اس دنیا میں سب سے پہلے آباد کیا گیا تھا۔ پھر البنون یعنی بنز، یہ مخلوق پانی اور مٹی کی تہوں کے درمیان پیدا ہوتی تھی اور جھیلوں اور دلدلوں کے اندر رہا کرتی تھی،
نم علاقوں اور پانی کے قریب رہنے والے پستہ قد جانور نما جاندار کہ جن کی جلد چکنی اور مٹیالی ہوا کرتی تھی۔ پھر الجم، یہ وہ مخلوق تھی کہ جو جسامت میں دیو ہیکل اور انتہائی طاقتور ہوا کرتے تھے، اور روایات کے مطابق ان کی کئی اقسام موجود تھیں، اور یہ وہ مخلوق تھی کہ جو سب سے زیادہ طویل عرصے تک اس دنیا کے اوپر آباد رہی ہے۔ کیا یہ روایت ڈائناسورس کو الجم کا نام دے رہی ہے؟ یہ حقیقت تو شاید اب ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہے گا۔ پھر الرم، یہ مخلوق مٹی کی نچلی تہوں سے بنے تھے اور انہوں نے زمین کے اندر غاریں کھود رکھی تھیں۔ رینگنے والے جانوروں کی طرح زمین کے اندر سرنگیں بنائی ہوئی تھیں۔ التم، یہ وہ مخلوقات تھیں کہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں اندھیروں کے اندر آباد ہوتی تھیں، جسامت میں انتہائی بڑی اور انتہائی خونخوار۔ پھر نسناس، اس مخلوق کی ڈسکرپشن بڑی ہی عجیب ہے۔ آدھا جسم، ایک ہاتھ، ایک آنکھ اور ایک ٹانگ والی مخلوق کہ جو بیسکلی ایک نچلے درجے کی مخلوق سمجھی جاتی تھی۔ پھر پرندوں کے چہروں والی مخلوق کہ جن کے جسم تو انسانوں یا جانوروں کے جیسے تھے، لیکن ان کے چہرے پرندوں کی طرح ہوا کرتے تھے۔ انہیں دیکھنا یقیناً ایک خوفناک منظر رہا ہوگا۔ پھر درندوں کی شکل والی مخلوق کہ جن کے جسم تو انسانوں کے جیسے تھے، مگر ان کے چہرے درندوں یعنی شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کے جیسے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو بڑی ہی دلچسپ تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ اس چھوٹے سے مجسمے کو دیکھیں۔ اسے آج سے 38,000 سال پہلے تراشا گیا تھا، اور اس وقت یہ مجسمہ جرمنی کے ایک میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے، اور اسے دی لوا مینش کہتے ہیں، یعنی دی لائن مین، کیونکہ اس کا جسم تو انسان کی طرح ہے مگر اس کا چہرہ کسی شیر کی طرح ہے۔ آج سے 38,000 سال پہلے کسی نے آخر کس مخلوق کو دیکھ کر یہ مجسمہ تراشا ہوگا؟ We will probably never really know۔ اسی طرح فرانس کی تاریک غاروں میں آج سے 15,000 سال پہلے کسی نے ایک ایسا راز کو نندا کیا تھا کہ جو آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ہرن کے سینگ، شیر کی دم اور انسان کے جسم والی ایک مخلوق کہ جس کے متعلق ہمارے پاس اب تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ پھر شجر نما مخلوق، یہ ایک ایسی مخلوق تھی کہ جو زمین سے پودوں اور درختوں کی طرح اگتی اور انہی کی طرح زمین کے ساتھ جڑی رہتی تھی۔ اس مخلوق کو تصور کر پانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اور میرے خیال سے یہ شاید ون آف دی موسٹ اسٹرینجسٹ مخلوقات میں سے ایک رہی ہوگی۔ پھر ایک ایسی مخلوق کہ جس کا دھڑ انسان نما تھا، لیکن وہ پانی سے باہر سانس نہیں لے سکتی تھی، اور دیکھا جائے تو آج اس قسم کی چیز کو ہم ایک جل پری کہہ لیتے ہیں۔ پھر المحنم، یہ ایک ایسی مخلوق تھی کہ جس کا جسم 2 ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن اس کا سر کسی عقاب یا پھر گدھ کی طرح ہوتا تھا، ہاتھ پنجوں کی طرح تیز دھار، اور وہ اونچے پہاڑوں اور ان کی غاروں کے دہانوں پر رہا کرتی تھی۔ پھر ذوات الاجناح یعنی دا ونگڈ بینگز، پروں والے جاندار، ان کے جسم کے ساتھ پرندوں کی طرح بڑے بڑے پر یعنی ونگز لگے ہوتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر موجود خد و خال انسانوں کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنایا کرتی تھی۔ اس مخلوق کو اگر امیجن کریں تو پری ایڈمائٹ دنیا کی شاید سب سے خوفناک مخلوقات میں سے یہ بھی ایک رہی ہوگی۔ پھر السبعیون، ان کی جسمانی بناوٹ شیر اور چیتے کی طرح تھی، لیکن سامنے والی 2 ٹانگوں سے وہ ہاتھوں کا کام لیا کرتے تھے اور اشاروں کی زبان میں کمیونیکیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر ذوات الرؤوس المتعددہ یعنی ایک سے زیادہ سروں والی نسل۔ المسعودی لکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی غسیلی اور جنگجو قسم کی مخلوق تھی کہ جس کا دھڑ تو ایک ہی تھا، لیکن اس کے سر 2 یا 3 ہوا کرتے تھے۔ پھر الکلبیون، اس مخلوق کا دھڑ انسان نما جبکہ سر بھیڑیوں کی طرح تھا۔ اس مخلوق کو اگر آپ امیجن کریں تو آپ کے ذہن میں مصری تہذیب کا ایک کردار انوبس کا چہرہ سامنے آئے گا، اور اگر آپ کو میری یاجوج و ماجوج سیریز یاد ہے تو اس میں ذوالقرنین بھی اپنے دوسرے سفر کے دوران ایسے ہی ایک سیارے پر گئے تھے کہ جہاں انہوں نے انسانی جسم مگر کتوں کے چہرے والے لوگ دیکھے تھے کہ جن کی جلد کسی جلی ہوئی جلد کی طرح سرخ ہوئی تھی، اور دن کے وقت وہ لوگ پانیوں میں چلے جاتے تھے۔ پھر السماکیون، یہ مخلوق خشکی اور پانی دونوں میں رہنے کی صلاحیت رکھتی تھی، البتہ ان کا نچلا دھڑ مچھلی یا پھر زواحف کے جیسا تھا، جبکہ اوپری دھڑ انسانی مشابہت رکھتا تھا۔
یہ بھی گویا کسی قسم کی جلد پری نما کوئی مخلوق لگتی ہے۔ پھر الدفادعون، اس مخلوق کی جلد مینک کی جلد کی طرح چپچپی اور سیمنٹڈ ہوتی تھی، اور یہ جھیلوں، دلدلوں اور دریاؤں کے قریب اور ان کے اندر بستیوں کی صورت میں رہا کرتے تھے۔ پھر الشق، یہ نسناس سے ملتی جلتی ایک عجیب مخلوق تھی کہ جس کا پورا جسم ایک طرح سے ہاف باڈیڈ معلوم ہوتا تھا، ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ، ایک ٹانگ، اور یہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ چھلانگیں لگا لگا کر حرکت کرتے تھے۔ پھر الذوات العیون الکثیرہ، یعنی ایک سے زیادہ آنکھوں والی مخلوق۔ ان کے چہرے پر درمیان میں ایک بڑی سی آنکھ ہوتی تھی جیسا کہ سائکلوپس ہوتا ہے، جبکہ کچھ کے سینے پر کئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بھی ہوا کرتی تھیں۔ پھر الذوات الذیول، اس مخلوق کا جسم کافی حد تک انسان نما تھا، لیکن ان کے پیچھے ایک انتہائی مضبوط اور طویل دم ہوا کرتی تھی کہ جس کی مدد سے وہ درختوں پر چڑھے اور اترا کرتے تھے اور اونچی چٹانوں پر اپنا توازن برقرار رکھتے تھے۔ باید ویسے غور کریں کہ کس طرح المسعودی نہ صرف ان کی شکلیں بیان کر رہے ہیں بلکہ ان باڈی فنکشنز کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں کہ جو قدرتی قوانین کے عین مطابق ہیں۔ پھر الزواحفیون، یہ ایک بڑی ہی عجیب اور خوفناک سی مخلوق لگتی ہے، کیونکہ ان کا اوپری دھڑ انسانوں کے جیسا جبکہ نچلا دھڑ رینگتے ہوئے کسی بڑے سے اژدہے کی طرح تھا، اور یہ پانی کے قریب دلدلی جنگلات میں شکار کرتے تھے۔ پھر العماد، یہ ایک انتہائی دیو ہیکل اور ستون کی طرح بڑے قد و قامت والے جاندار تھے کہ جن کی تخلیق میں مٹی اور سخت پتھروں کی آمیزش ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے یہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراشنے اور توڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کیا معلوم کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر انہوں نے کتنی کتنی غاریں بنائی ہوں کہ جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ذوات العیون فی الصدور، اس مخلوق کی گردن یا پھر سر نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کا چہرہ یعنی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل ان کے سینے کے درمیان بنے ہوتے تھے، اور دیکھنے میں یہ ایک انتہائی خوفناک اور عجیب الخلقت مخلوق ہوا کرتی تھی۔ پھر الدباغیون، اس مخلوق کے جسم پر انتہائی گھنے اور سخت بال جبکہ ان کے چہرے لگڑ بگھوں یعنی ہائنس کی طرح ہوتے تھے۔ یہ زیادہ تر مردار خور تھے اور خوفناک آوازیں نکال کر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ امیجن کریں کہ رات کے وقت ایسی کوئی مخلوق گھنے جنگلوں میں گھومتی پھرتی اور چنگاڑتی، کیسی خوفناک لگے گی۔ پھر ذوات العیدی کثیرہ، ان کے دھڑ کے ساتھ 2 کے بجائے 4 یا پھر 6 ہاتھ لگے ہوتے تھے کہ جن سے بیک وقت وہ کئی کام اور ہتھیاروں کے بغیر شکار کر سکتے تھے۔ پھر الجرادیون، اس مخلوق کے جسم کا اوپری حصہ انسانوں کے جیسا جبکہ ان کا باقی حصہ ٹڈی یا پھر سخت خول والے حشرات کی طرح ہوتا تھا کہ جو ایک طرح کی قدرتی ڈھال کا کام کرتا تھا۔ المسعودی لکھتے ہیں کہ ان کے پاس پروں کی ایک جوڑی بھی ہوتی تھی کہ جس سے وہ مختصر فاصلے تک پرواز بھی کر سکتے تھے۔ پھر الخفاشیون، یہ مخلوق چمگادڑ کی سی خصوصیات رکھتی تھی، چہرے پر باریک آنکھیں مگر انتہائی حساس اور بڑے بڑے کان۔ یہ دن کے بجائے رات کے وقت باہر نکلتی اور تیز آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا کرتی تھی۔ پھر العمیعون، یہ مخلوق زیر زمین اور گہری سرنگوں میں رہنے والے وہ جاندار تھے کہ جن کی سرے سے آنکھیں ہوتی نہیں تھیں کیونکہ گہری غاروں کے اندھیروں میں دیکھنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ البتہ ان کی جلد اس قدر سینسٹیو ہوتی تھی کہ وہ ہوا اور سرنگ کی دیواروں پر ہونے والی معمولی سے معمولی وائبریشن کو بھی محسوس کر لیتے تھے۔ اور آخر میں 28ویں مخلوق ذوات السوات الصادحہ، یہ ایک خاصی بھیانک مخلوق تھی کہ جن کے پھیپھڑے اور حلق اس قدر طاقتور ہوتے تھے کہ وہ انتہائی شدید پریشر کے ساتھ اپنی آواز نکالتے اور اس آواز کے دھماکے سے سامنے کھڑا جاندار یا پھر ان کا شکار شل ہو کر گر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ 28 مخلوقات تھیں جن کے متعلق قدیم کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی مخلوق کروڑوں سال پہلے آ کر کچھ ہی عرصے میں معدوم ہو گئی، کوئی اس دنیا کے بس ایک چھوٹے سے خطے میں ہی آئی، وہیں رہی اور وہیں سے ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں صرف ایک خاص طرح کی مخلوق ملتی ہے۔ وہ اتنے آئسولیٹڈ علاقے ہیں کہ وہاں کے مکین دنیا کے اور کسی حصے میں نہیں ملتے۔ مثلاً میڈاگاسکر، افریقہ کے ساحل سے دور یہ جزیرہ تقریباً 8 کروڑ سال پہلے پانی کی وجہ سے باقی دنیا سے کٹ گیا تھا
اور آج وہاں رہنے والی 90% مخلوقات مڈغاسکر کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ پھر عریبین سی میں واقع یمن کا ایک جزیرہ سکوترا، کہ جسے دوسرے سیارے کی زمین بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس جزیرے کے 95% جانور اور 40% پودے آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے۔ ایسے عجیب و غریب درخت، مثلا ڈریگنز بلڈ، کہ جو چھتری کے جیسا ایک عجیب درخت ہوتا ہے اور اسے کاٹنے پر خون کے جیسا سرخ مادہ نکلتا ہے۔ اور پھر روس کی لیک بائیکال، کہ جو دنیا کی سب سے پرانی یعنی 2.5 کروڑ سال پرانی جھیل ہے، اور وہاں موجود مچھلیاں آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ تو اگر آج کی دنیا میں بھی ایسے مقامات ہیں تو امیجن کریں کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی دنیا میں اللہ جانے کون کون سی مخلوقات گزر چکی ہوں گی کہ جو آج اور کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ اور میرا کام تاریخ کی قدیم کتابوں سے اس نایاب علم کو ڈھونڈ کر آپ تک پہنچانا ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اصل اور سچا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ البتہ ان مخلوقات کے متعلق ایک سوال ایسا ہے کہ جسے میں ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی تخلیق کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر الجم یعنی ڈائناسورس، وہ 16 کروڑ سال تک اس دنیا میں رہے ہیں۔ یہ کتنا طویل عرصہ ہے کہ جسے انسان فہم بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا سوال کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں جنات کا ذکر تو ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس دنیا میں آباد تھے، لیکن ان میں سے کسی مخلوق کا ذکر اس روایت میں کیوں نہیں ملتا؟ جہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، یعنی مخلوقات کی تخلیق کا مقصد، تو اس کی کئی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ جن میں سب سے پہلی وجہ ہے زمین کی تیاری اور بائیوسفیئر کا قیام۔ دیکھیے، اپنی پیدائش کے بعد یہ زمین ایک انتہائی خوفناک، زہریلی اور ناقابل رہائش جگہ تھی۔ زمین کا ماحول سٹیبل نہیں تھا، تو ہر دور کی ماحولیات کے مطابق اس پر اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی مخلوقات پیدا کر دی۔ جب شدید گرم اور زہریلی گیسز کا دور چل رہا تھا تو دنیا پر آگ اور ہوا سے بنی مخلوقات مثلاً ہنونی زندہ رہ سکتے تھے، لیکن جب دلدلیں اور گرم سمندر پھیل گئے تو جل مانس اور پانی اور مٹی سے بنی مخلوقات آ گئیں۔ قدیم ترین چٹانوں اور سیڈیمنٹ لیئر سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہاں لگاتار 20 لاکھ سال تک بارش برستی رہی تھی۔ امیجن کریں کہ ایک مرتبہ بادل برسنا شروع ہوئے تو اگلے 20 لاکھ سال تک نہیں رکے۔ تو ایسے ماحول میں صرف وہی مخلوق پنپ سکتی تھی کہ جو ہر طرف سے جل تھل ہو چکی دنیا کے اندر جی سکتی ہو، مثلاً جل مانس یا پھر بنون وغیرہ۔ لیکن پھر جیسے ہی زمین کا ماحول بدلا، پرانی کو ختم کر کے نئی مخلوق کا راستہ صاف کر دیا گیا۔ تاریخ کا ایک آفاقی قانون ہے کہ جسے استخلاف کہتے ہیں، یعنی ایک قوم یا ایک مخلوق کا وقت پورا ہونے پر اسے ہٹا کر کسی دوسرے کو لے آیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کو دنیا میں یہ قانون دکھائی دے گا۔ مثال کے طور پر پچھلی صدی تک برٹش امپائر دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس سے پہلے اوٹومن امپائر کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس سے پہلے مغل امپائر اس دنیا کی طاقتور ترین قوت تھی۔ اس سے پہلے منگول امپائر کے نام سے لوگ کانپا کرتے تھے۔ اس سے پہلے عباسی اور اموی دور دنیا میں مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ اس سے پہلے رومن امپائر دنیا کے اوپر راج کر رہی تھی۔ اس سے پہلے پرشین امپائر اپنے وقت سے کئی سو سال آگے چل رہی تھی۔ اس سے پہلے اسیرین امپائر کے شہر دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے اسیریا جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے اینشنٹ ایجپشن امپائر سونے اور چاندی کے ساتھ لدی ہوا کرتی تھی، لیکن کوئی بھی امپائر ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ استخلاف کے قانون سے دنیا میں کوئی بھی نہیں بچ سکا، اور یہی سائیکل دکھاتا ہے کہ سدا بادشاہی صرف اور صرف میرے رب کی ہے۔ اس زمین پر طاقت اور اقتدار کبھی بھی کسی ایک مخلوق کے پاس نہیں رہا۔ آپ کو انتہائی کیئرفل سٹڈیز کے بعد بتا رہا ہوں کہ اگر آج خدا نخواستہ انسان بھی اس دنیا سے غائب ہو جائے تو چند گھنٹوں میں سب سے پہلے بجلی گھر فیل ہونا شروع ہوں گے اور دنیا مکمل اندھیرے کے اندر ڈوب جائے گی۔ 10 سے 15 دنوں میں ایٹامک پاور پلانٹس کے کولنگ سسٹمز فیل ہونا شروع ہو جائیں گے، ان میں دھماکے شروع ہو جائیں گے اور ریڈیشن باہر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد تمام پالتو جانور اور مویشی ختم ہو چکے ہوں گے، اور شہروں کی سڑکوں پر جنگلی پودے اور درخت اگنا شروع ہو جائیں گے۔ 100 سال بعد زنگ لگ جانے کی وجہ سے لوہے کے تمام سٹرکچرز
مثلاً بڑے بڑے پل اور کنکریٹ کی عمارتیں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ 500 سال بعد لکڑی اور اینٹوں سے بنے تمام گھر مٹی کا ڈھیر ہو چکے ہوں گے۔ 1000 سال بعد آئیفل ٹاور اور برج خلیفہ جیسی بڑی بڑی عمارتیں بھی زلزلوں سے گر کر تباہ ہو چکی ہوں گی۔ چند لاکھ سال تک پلاسٹک کی بوتلیں اور شیشے کے برتن بھی چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور تقریباً 5 کروڑ سال کے بعد ہماری آخری نشانی بھی مٹ چکی ہوگی۔ اس طرح کہ اگر تب کسی نے زمین میں کھدائی کی تو انہیں صرف ایک باریک سی کیمیکل لیئر ملے گی کہ جس سے وہ یہ جانیں گے کہ یہاں پہ بھی کبھی کوئی مخلوق رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور انتہائی جدید ترین سائنٹیفک طریقوں سے اس دنیا کی جو عمر نکلی ہے وہ 4.5 ارب سال بنتی ہے۔ اللہ عالم کے اس طویل 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 عرصے کے دوران یہاں پر کیسی کیسی مخلوقات گزر چکی ہوں گی۔ اور پھر دوسرا سوال کہ روایت میں آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو سمندروں کی طرف بھگا دینے کا ذکر تو مل جاتا ہے، مگر ان مخلوقات کا نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس دنیا کی ماسٹر سپیشیز تھے۔ جس طرح انسان آج ایک ماسٹر سپیشیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گھوڑے، گدھے، کتے، اونٹ اور دوسرے جانور بھی استعمال کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح آدم سے پہلے جنات اس دنیا کی ماسٹر سپیشیز تھے، جبکہ یہ مخلوقات ان کے تابع ہوا کرتی تھیں۔ جنات کے پاس بھی انسانوں کی طرح فری ویل ہے، اسی لیے قرآن پاک میں انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات میں سے صرف انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ جیسے آج انسانوں کی دنیا میں شیروں، ہاتھیوں اور چیتوں کا وجود ہے، لیکن تاریخ صرف انسان کی لکھی جاتی ہے، اسی طرح انسان سے پہلے کی دنیا میں وجود تو ان مخلوقات کا بھی تھا، لیکن ذکر صرف جنات یعنی ایک فری ول والی مخلوق کا کیا گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہماری آج کی یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ایک کام انشاءاللہ ضرور کیجیے گا کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ان علمی ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔